اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 137 سے آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ ربک الحسنى على بنی اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ فرمایا کہ اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو الذین كانوا يستضعفون کہ جو کہ کمزور بنا دیے گئے تھے، جن کو جو وہ نیچا رکھنے، ضعیف بنانے کی کوشش کی گئی تھی، ان کو وارث بنا دیا مشارق الارض و مغاربها، زمین کے مشرق اور مغرب کا۔ التی بارکنا فیہا، وہ جگہ، وہ زمین کی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور تمام ہو گئے اللہ کے کلمات یا اللہ کا وعدہ، تیرے رب کا وعدہ، تیرے رب کی کلمات تمام ہو گئے۔ الحسنى، وہ بہترین کلمات، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بارے میں جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب نے وعدہ کیا تھا اور تیرے رب نے جو بات کی تھی وہ تمام ہو گئی، بہترین بات۔ بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ ودمرنا، اور ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، نابود کر دیا، ما کان یصنع فرعون وقومہ، جو کچھ بھی بناتے تھے فرعون اور اس کی قوم، جو بھی محلات و گھر اور جو بڑے عالی شان مکانات جو کچھ بناتے تھے، ان سب کو ہم نے نابود کر دیا۔ وما كانوا يعرشون، اور جو وہ بلند و بالا چھتیں بناتے تھے۔ گزشتہ آیات میں گزر چکا کہ کچھ عرصہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ اسی فرعون کی قوم اور وہیں میں مصر میں ہی رہے، اور فرعون کی قوم کو بھی تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ ہدایت انہوں نے نہیں پائی، اور بار بار اللہ کی طرف سے ان پر مصیبتیں آتی تھیں تاکہ شاید یہ ہدایت پا جائیں، نصیحت حاصل کر لیں۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آتی، حضرت موسیٰ کے پاس آتے کہتے دعا کرو اپنے رب سے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب مصیبت ٹل جاتی پھر وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ تو وہ پے در پے بہت ساری، جیسے گزشتہ آیات میں تذکرہ ہوا کہ مختلف مصیبتوں میں انہیں ڈالا گیا کہ شاید یہ ایمان لے آئیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے نے جو ہے وہ ان کی تباہی کا حکم دے دیا، اور پھر جو ہے وہ یہ لوگ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے وہاں راتوں رات نکلے تو انہوں نے پیچھا کیا، اور فرعون اپنی قوم، اپنے لو لشکر کے سمیت جو ہے وہ اس میں سمندر میں غرق ہو گیا۔ اور باقی قوم بھی جو تھی، اگر جو نہیں آئے تھے، وہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باقی قوم بھی، یعنی کچھ تو فرعون اور فرعون کے ساتھ جو لشکر اور جو تھے افراد تھے وہ تو سمندر میں غرق ہو گئے، لیکن سارے تو نہیں آئے تھے۔ آخر کوئی قوم پیچھے بھی رہ گئی ہوگی، کچھ افراد پیچھے بھی رہے ہوں گے، لیکن اس آیت کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ دمرنا ما کان یصنع، یعنی تباہ کر دیا ہم نے۔ فرعونیوں کی جو بستی تھی ان کو بھی تباہ کر دیا اللہ نے،
اور جو کچھ وہ بناتے تھے، محلات بناتے تھے، جو کچھ انہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے تھے، بڑے بڑے جو ہے وہ انہوں نے مکان بنائے تھے، ما کانوا یعرشون، جو بڑے بڑے چھت بناتے تھے، اور جتنی وہ مالا سب کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ وہ کچھ تو سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہوئے، اور کچھ جو باقی جو رہ گئے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زلزلے سے یا کسی اور جو ہے وہ آفت کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور فرمایا کہ پھر بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنایا زمین پر، یعنی ان کو ہم نے، اور روایت کے مطابق فلسطین اور اس کی تمام جو سرزمینیں تھی یہاں پہ حضرت موسیٰ جب آئے اور ان کو آباد کیا، طور سینا اور جو ہے وہ صحرا سینا سے عبور کرتے ہوئے اور ان علاقوں میں آباد کیا، اور فرمایا کہ یہ مشرق و مغرب کافی وسیع علاقہ تھا جو کہ پھیلا ہوا تھا، اور اس ایریوں میں علاقوں میں ان کو آباد کیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ جو کیا تھا کہ وعدہ پورا ہوا۔ اللہ نے اپنے تیرے رب نے جو بہترین وعدہ کیا تھا اور بہترین بات کی تھی کہ اگر تم ایمان لاؤ، ثابت قدمی دکھاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتوں سے نوازے گا، تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ان کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، ایمان پر ثابت قدم رہے، صبر کیا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر وارث بنا دیا، اور اس وقت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ باقی رکھا اور ان پر اپنی نعمت تمام کی۔ تو لیکن یہی بنی اسرائیل جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نوازا جاتا ہے، تو یہ قوم لاڈلی قوم بن جاتی ہے، اور پھر یہ مخالفتیں شروع کر دیتی ہیں۔ اب اگلی آیات میں آئے گا کہ جو ہے انہوں نے آتے ہی جو ہی ابھی تو سمندر سے نکلے تھے، ابھی ان کے پاؤں خشک نہیں ہوئے تھے، دیکھا کہ قوم جو ہے وہ غسالے کی پرستش اور بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک معبود بنا دے۔ یعنی تعجب کی بات ہے کہ سال ہر سال حضرت موسیٰ ان کے درمیان میں رہے اور اتنی تبلیغ کی، اور جو ہے وہ یہ لوگ ان سے پہلے بھی، یعنی حضرت موسیٰ پہلے نبی ان کے پاس نہیں ہے، ان سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے، اور یعنی حضرت یعقوب، ساری بات ہے ان کا سلسلہ جو چل رہا ہے بنی اسرائیل کا حضرت یعقوب سے چل رہا ہے۔ حضرت یعقوب کی 12 اولادیں، 12 بیٹے تھے، اور انہی کی نسل سے جو ہے آگے بنی اسرائیل کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اسی قوم بنی اسرائیل کی نجات کے لیے، جو بنی اسرائیل کی نہیں اولاد ہے یعقوب، تو اس نسل در نسل انبیاء جو ہے ان کے درمیان میں آتے رہے، تو اتنے عرصہ ان کے درمیان انبیاء، اس کے باوجود ابھی ان کا مزاج کیا ہے؟ بت پرستوں والا ہے کہ ہمارے لیے ایک بت بنا دے، ایک معبود بنا دے، اور یہیں سے ان کی خلاف ورزیاں شروع ہو گئیں، اور یہ قوم جو کہ ایک برگزیدہ قوم تھی، آخرکار مبغوض ترین قوم بن گئی۔ یہی بنی اسرائیل، آیت نمبر 138 میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل البحر، اور ہم نے عبور کرایا بنی اسرائیل کو سمندر سے، بحر سمندر سے جو ہے وہ ہم نے دریا یا سمندر سے ہم نے ان کو عبور کروایا۔ جب عبور کر لیا انہوں نے، فَاتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو وہ آئے ایک قوم کے پاس، جب وہ ایک قوم سے گزرے، ایک قوم کے پاس سے گزرے، یعکفون علی اصنام لہم، کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے جو ہے وہ عبادت کر رہے تھے، یعنی اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ یعکفون یعنی توجہ سے، اپنی توجہ کو ایک چیز کی طرف مرکوز کرتے ہوئے عبادت کرنے کو جو ہے وہ کہتے ہیں عاکفہ، اور اسی سے اعتکاف بھی نکلا ہے۔ اعتکاف میں یہ کیا ہوتا ہے، یعنی اپنی تمام توجہ اللہ کی طرف متمرکز کرتے ہوئے، مرکوز کرتے ہوئے اس کے حضور میں بیٹھ جانا، جیسے مسجد میں بیٹھتے ہیں،
اور اپنے دنیاوی تمام امور کو چھوڑ دینا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو یاکفون علی اصنامہم، یعنی بڑی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اپنے بتوں کے سامنے جو ہے وہ عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کی یہ ادا اور یہ بڑا طریقہ اور یہ ان کے جو خوبصورت ان کے اصنام تھے، یعنی ان کے بت تھے، وہ ان کو بڑے پسند آئے۔ تو انہوں نے مطالبہ کر دیا، انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دے، کما لہم، جیسے کہ کما لہم آلہہ، جیسے کہ ان کا معبود ہے، یعنی اس طرح کا ہمارے لیے بھی معبود بنا دے۔ تو حضرت موسیٰ اب ان کو کیا جواب دیتے؟ فرمایا قال انکم قوم تجہلون، کہنے لگے تم کتنے جاہل قوم ہو۔ ان حضرت موسیٰ ان کو کہہ رہے تم کتنے جاہل اور گوار اور کتنے بے وقوف ہو کہ کہہ رہے ہمارے لیے کہ ان بتوں میں سے ایک ہمارے لیے بت بھی کیسے معبود ہمارے لیے بھی بنا دے۔ بھائی تم اس معبود حقیقی جو اس کائنات کا مالک و خالق ہے، جو تمہارا رب ہے، جو تم پر نعمتیں نازل کر رہا ہے، جس نے ابھی تمہیں سمندر سے عبور کیا، ابھی تم نے معجزہ دیکھا ہے کہ تمہیں اس نے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک عصا مارا، دریا شق ہوا اور اس سے پوری قوم بنی اسرائیل اپنے جانوروں سمیت، یا ہزاروں میں تعداد تھی ان کی، بلاخر جانوروں سمیت وہاں سے عبور کیا انہوں نے، اور وہ خوف میں بھی تھے کہ پیچھے پیچھے فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، اور عبور کرنے کے بعد جو ہی یہ عبور کیا آخر، اور پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آ رہا تھا، جو ہی یہ انہوں نے مکمل یہ باہر نکلے ادھر سے لشکر فرعون جو ہی دریا کے اندر پہنچا، تو وہی دریا جو کہ جس نے انہیں راستہ دیا تھا دونوں طرف سے پھر مل گیا، اور وہ سب غرق ہو گئے، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ یعنی اس معجزے کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح دریا نے ان کو راستہ دیا، دونوں طرف جو ہے وہ پانی، سمندر کا پانی جو ہے وہ دیوار بن گیا، اور اس خشکی سے وہ عبور کر کے باہر نکل آئے، اور ابھی اس معجزے کو دیکھنے کے بعد فوراً بھول جاتے ہیں، گویا ان سے کوئی اس طرح کا واقعی پیش نہیں، اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک بت بنا دے، ہمارے لیے ایک معبود بنا دے، یعنی کتنی ناشکری۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ انکم قوم تجہلون، کتنے جاہل قوم ہو۔ تو تاریخی روایت یہ بنتی ہے کہ وہاں پہ جو ہی انہوں نے صحرا سینا سے عبور کر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک قوم تھی امالکہ کے نام سے، یا اسی طرح سے مصر کی کوئی قوم تھی، یا بعض کہتے ہیں عرب کی قبیلہ بنی لحم یا اس طرح کی کوئی قوم تھی، اور ان کے لیے وہاں پہ ایک بت کدہ تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ بنی فرعون کے جو قوم تھی اس کے درمیان رہے تھے، اور جو قوم فرعون تھی وہ گوسالہ پرست تھے، یعنی گائے کے بچڑے کی پرستش کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے بعد میں ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ گئے تھے 40 دن کوہ طور پر، تو پیچھے بچڑا جو بنایا تھا سامری نے، قوم فرعون میں، قوم بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جس نے ان کو گمراہ کیا اور بچڑا بنایا اور ایک گوسالہ بنایا اور کہا کہ اس کی پرستش کرو، تو اس سامری نے بھی اسی وجہ سے ان کے لیے گوسالہ بنایا تھا، کیونکہ اب یہ تقاضا تو یہ ابھی سے کر رہے تھے کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا لے، اور یہ ان کی رقم میں یہ چیز موجود تھی۔ اور قوم فرعون کو بھی انہوں نے اسی طرح سے گوسالہ پرستی کرتے ہوئے دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا اچھا تو سامری نے بھی اسی طریقے سے ان کو گمراہ کیا اور پھر گوسالہ پرستی میں یہ لگ گئے۔ تو لہٰذا یہاں پہ حضرت موسیٰ کو ان کے اوپر غصہ آیا، جاہل قوم